جو بھی بندہ اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اس کو شہید کہا جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں شہید کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے شہید حقیقی اور ایک ہوتا ہے شہید حکمی. جو شہید حقیقی ہوتا ہے اس کے بارے میں بتا چکا کہ وہ اعلاء کلمت الحق کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے. شہید حکمی کسے کہتے ہیں؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آپ نے کچھ اور احباب بھی ہیں، حضرات بھی ہیں جن کا تعین کیا ہے کہ یہ بھی شہید ہیں. مثال کے طور پر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو وہ لوگ جو کہیں پر آگ لگے اور جھلس کے مر جائیں، جو مسلمان ہوں، تو ان کو بھی شہید کہا گیا ہے. اسی طرح وہ عورت جو ڈیلیوری کے وقت انتقال کر جائے اسے بھی شہید کہا گیا ہے. اسی طرح وہ لوگ جو کسی ایسے سانحے میں فوت ہو جائے، سیلاب آ جائے، پانی میں کوئی سواری گر جائے، فوت ہو جائے، مسلمان ہوں، تو انہیں بھی شہید کہا گیا ہے. اور کوئی بڑی بیماری، طاعون کی بیماری، ایسی بیماریوں کا بھی ذکر ملتا ہے، اگر اس میں مبتلا ہو کے لمبے عرصے تک وہ فوت ہوا اور صبر کرتا رہا تو اسے بھی شہید کا رتبہ دیا گیا ہے. لیکن یہ شہید حکمی ہوتے ہیں، اور جو شہید حقیقی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا. اور شہید حکمی کا آسان ترجمہ کر دوں کہ یہ میرے حبیب کا اختیار ہے، وہ جسے چاہے رتبہ شہادت عطا فرمائے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، یہ جو شہید حکمی ہوتا ہے اس میں ایک اور رتبہ بھی ہے، توجہ کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا. یہ میں نے بات سمجھانے کے بعد اس بات کو چھیڑا ہے تاکہ آپ کو اور مزہ آئے. شہید حکمی میں جو جھلس کے فوت ہو جائے وہ بھی، جو پانی میں کسی سیلاب میں جناب چلا جائے وہ بھی، اور اسی طرح عورت جو ڈیلیوری کے وقت وہ بھی، اسی طرح جو نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری آل سے محبت کرتے فوت ہو جائے اسے بھی رتبہ شہادت عطا کیا جاتا ہے. مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، الا وما لا حب آل محمد مات شہیدا. فرمایا جو میری آل کی محبت پر فوت ہو گیا اسے بھی اللہ رتبہ شہادت عطا فرماتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کچھ احباب، یہ شہید حکمی ہوتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کا اختیار ہے کہ ان کو شہادت کا رتبہ عطا کر دیا، اس صف میں جگہ عطا فرما دی. حقیقی شہید کون ہوتا ہے وہ میں بتا چکا، اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے. آج جس شہید کا ہم بیان کریں گے وہ وہی شہید ہے جو اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے. اس شہید کے بارے میں میرے رب نے کیا فرمایا؟ قرآن کا فیضان ہے، ذرا دل و دماغ کھول کے بیٹھی گا، لطف آئے گا آپ کو اللہ کے فضل سے. فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے تم نے مردہ نہیں کہنا ہے. حضرات علماء بیٹھے ہیں، قرآن کے ایک ایک حرف میں حکمت ہے. یہاں پر جو کلام ہے نا، ذرا اس کی حقیقت کو سمجھیے. یہ نہیں کہا کہ وہ شہید جس کی ساری زندگی بھی اور جب شہید ہونے لگا تو اس وقت بھی وہ اللہ کی راہ میں ہو تو وہ شہید ہے. پچھلی زندگی کا یہاں سوال نہیں ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ جب وہ موت حاصل ہوئی اسے تو اس وقت وہ اللہ کے راہ میں ہو تو فرمایا اس کی موت کو بھی شہادت کہا جاتا ہے. میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں سکا یا وقت زیادہ ہو گیا ہے، تھوڑا سا آپ ساتھ دیں. 12 گھڑیوں پہ بجنے چاہیے، چہروں پر نہیں بجنے چاہیے، یہ میں بتاؤں. اور ابھی تو آپ نے حضرت پیر صاحب کا خطاب بھی سننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذرا جا کے بیٹھیے، میں تو طالب علم ہوں، میرا تھوڑا سا ساتھ دیجئے. یہاں پر فرمایا جس کی موت اللہ کی راہ میں ہو. تھوڑی سی آواز کھولیں گے، میں تھکا ہوا ہوں، آپ کا ساؤنڈ تو بہت پیارا ہے، دوپہر کو بھی پڑھا ہے میں نے، بہت پیارا ہے، میں تھکا ہوا ہوں. جس کی موت اللہ کی راہ میں ہو، توجہ کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس کی موت اللہ کی راہ میں ہو. پچھلی زندگی کا یہاں سوال ہی نہیں ہے. فرمایا موت اگر اللہ کے لیے ہے تو اللہ اسے مرنے نہیں دیتا، وہ زندہ ہے. میں نے کہا پھر ایک میرے طالب علم کی بات بھی سنو. کیا میں نے کہا جس کی فقط موت اللہ کے لیے ہو جب وہ زندہ ہے تو جس کی ساری زندگی کی قسمیں رب نے اٹھائیں وہ محبوب کیسے زندہ نہیں؟ اب دیکھیں نا قرآن مجید پڑھے، اللہ نے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. فرمایا محبوب تیری زندگی کی قسم ہے، جو تیری شانیں نہیں سمجھ سکتے وہ تو ایسے بھٹک رہے ہیں جیسے نشئی بھٹک رہا ہو. بنگی چرسی نشئی بولو تے صحیح نہیں. اس جملے دا لطف لاؤ سرکار، سبحان اللہ کہنا کچھ بھی نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ قرآن مجید ہے. تو جس کی ساری زندگی کی رب قسمیں اٹھائے، بتاؤ پھر وہ اپنے روضہ اقدس میں کیوں زندہ نہیں ہے بھائی؟ تو پھر فاضل بریلوی کا عقیدہ تو ٹھیک ہے نا، تو زندہ ہے واللہ.
تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے کا. تو میرا عقیدہ تو سیدی اعلیٰ حضرت کا ٹھیک ہوا نا. اگرچہ بات شہید کی ہے لیکن یہاں عقیدہ نکلتا ہے تو سنو نا. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہاں پر ایک لطیف بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو. آپ کے چہروں کی مسکراہٹ نے بتا دیا کہ آپ بڑے ذوق والے بندے ہیں. اب ذرا دوسری بات سنیے گا. شہید وہ جس کی موت اللہ کی راہ میں ہو اور وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, طالب علم ہوں نا, میرا اپنا ڈھنگ ہے, میرا اپنا رنگ ہے, اور حضرت عطار کا نوکر ہوں. تو اس اعتبار سے آپ نے ذرا توجہ فرمانی ہے. شہید جب شہید ہوتا ہے قبر میں رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ ایسے ہی بات ہے. ایک بندہ شہید ہو گیا, علماء نے سب نے بتا دیا کہ یہ رتبہ شہادت پہ فائد ہے, ہم نے قبر پہ اسے دفن کر دیا. 20 سالوں کے بعد میں آپ کو قبر پہ لے کے جاتا ہوں اور میں سوال کرتا ہوں, بتا یہ بندہ مردہ ہے یا زندہ ہے؟ بتاؤ کیا جواب دو گے؟ سیٹوں والے ذرا میرا ساتھ دیں گے نا تو پیچھے والے بھی بولیں گے. سمجھ آئی نا؟ ضروری نہیں کہ مولوی ٹیل لاوے حلال ہی ہو جائے تو تاہی دوسری سبحان اللہ کہنی ہوتی ہے. ذرا جملے پر غور کیا کریں, جو میں نے کہا اس کو سمجھیے ذرا. بندہ شہید ہو گیا, شریعت کے اصولوں کے مطابق بتا دیا گیا کہ یہ شہید ہے, قبر میں دفن ہو گیا. 20 سالوں کے بعد میں قبر پہ لے, میں بتا زندہ یا مردہ ہے؟ کہتا ہے زندہ ہے. تو میں نے کہا مولانا پھر تمہارا عقیدے کا تو جنازہ نکل گیا. تم تو کہتے تھے جو قبر میں چلا گیا مار کے مٹی ہو گیا ہے, کہ یہ رب نے انہوں نہیں مرن دیتا تو جڑا ہر قبر چاہتا ہے پھر وہ دے بارے کیا. مولانا یار سبحان اللہ, میں نے کیا کہا. یہ اپنے بابو بھائی نے, یہی بابو بھائی نے دینا نو انہا لطف آیا تو تسی بھی تو بولو نا سبحان اللہ. میں کیا اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. اہل سٹیج بڑی شاباش دے رہے ہیں, ذرا اہل نظر آپ بھی توجہ فرمائے نا. میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے جو آپ کی خدمت میں بات کہی ہے ذرا دھیان فرمائیں. میں نے کہا جناب یہ شہید قبر میں ہے. تو میں نے کہا پھر ایک اور لہجے سے بات کر لوں. کہا کرو. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے پھر کچھ قبروں میں ہستیاں زندہ ہوتی ہیں. میں نے یہ صورت مسئلہ بدل لی ہے اس لیے جزاک اللہ, تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ آئے کہ میں نے عرض کیا کیا ہے. بولو نا یار سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا شہید زندہ ہے. میں کہا وہ تو زندہ ہے پر پیچھے پھول بھی تو چوننا, وہ قبر میں چلا جائے تب بھی زندہ ہے. اچھا آپ نے ذوق بنا دیا, میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. شہید زندہ ہے, انسانی عقل کا پرندہ پرواز کر سکتا ہے نا. اے زندہ ہے تو پھر ساڑھے کول بہندہ کیوں نہیں, تو ساڑھنا گلہ کیوں نہیں کردا؟ اللہ نے پہلے ہی پابندی لا چھڈی, فرمایا اپنے قد دے مطابق گل کرو. کیوں؟ فرمایا تہاڈا شعور ہی چھوٹا ہے, اسی دوستو وڈی حیاتی عطا فرما چھڑی. نہیں توجہ فرمائی نا آپ حضرات نے, کیسی پیاری بات ہے یار. وہ تمہارا شعور چھوٹا ہے, شہید کی زندگی بڑی ہے. یار بولو نا یار, بابو نو چاس آ گئی ہو, تسی بھی تو بولو نا یار. واہ بھائی واہ, جابر سچا سی کہندے جدو ملو گے پتہ لگے گا بندہ بڑے پیار والا جی. اللہ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے. سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ چلو یار علماء بیٹھے, میں ان کو سبق سنا لوں. اور آپ ذرا توجہ کیجئے گا, یہ قرآن کا فیضان ہے نا, خدا کی قسم دل و دماغ کے اے ہر قسم دا وال باندھ جے کھول لینا تو گل ہوئی. آپ کے اگر ہاتھ ہے تو اٹھا کے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں, کوئی عرض کی بات نہیں. ہاں ہاں, کئی آپ نے ویکھیا ہوگا 6ویں پوٹے تے کھلو جے نچن ڈے ہوندے جویں لکی رانی دے ہوندے نے, تے تھلڑے مرنی آئے ہوندے نے واہ 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 واہ. اور کمال ہے یار, جھوٹ بولن تے سارے بولدے نے, تواڈے سچ تے نہیں بولنے ڈے. سچ تے نہیں بول لیا کرو بھاجی, تکڑے ہو کے بیٹھو تھوڑا جہا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تکڑے ہو کے بیٹھو ذرا. اب یہاں پر سنیے گا, شہید زندہ ہے, ہم بات بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہمارے شعور سے بڑی زندگی ہے. لیکن ایک سوال تو ہے نا, شہید اگر زندہ ہے تو کہاں ہے؟ تسی مٹھ نہیں بولدی, جدو تسی قرآن سننا پھر تسی بولنا ہے. کیونکہ عمومی طور تے نا ایک رسمن تے رواجن تقریراں ہوندیاں نے. ساڈے کولو مال کوئی نہیں, اسیاں ہی امام احمد رضا دے نوکر. ساڈے کولو مال کوئی نہیں, میں تینوں پہلے دس چھڈا. شہید زندہ کہاں ہے؟ کہندے توں کیویں دسے گا؟ میں کہ میں تینوں قرآن چوں دساں گا. قرآن مجید پڑھیے 4 پارہ, اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. فرما جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں مردہ گمان بھی مت کرنا. پہلے تھا کہنا نہیں ہے, ہوں ہے سوچنا بھی نہیں. یار بولو تے صحیح نہ. پہلے کیا تھا کہ کہنا نہیں, ہوں ہے سوچی بھی نہ. اچھا یہ ڈیپ بندی, اچھا ہم نہیں سوچتے پر وہ ہے کیا ہے؟ فرمایا بل احیاء, وہ زندہ ہیں. کہاں؟
فرمایا اندا ربہم، اپنے رب کے پاس. صدقے 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 صدقے. کئی بندے اجے نہیں پہنچے، میں گل بڑی وڈی کر چڑی ہے. اور قرآن پڑھا ہے، قرآن کہاں زندہ ہے؟ رب کے پاس. میں کہا بھائی ہوں اے آکھاں بھی رب ایتھے اوتھے، میں تو قرآن دی آیت پڑھ دینا. اللہ نے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فرمایا جدھر بھی دیکھو گے رب کے جلوے وہی نظر آ جائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کے جلوے ہر جگہ ہیں. یعنی اگر کو پوچھے رب کی تے دونوں قرآن دستا پہ ابھی وہ ہر جگہ تے اپنی شیانے چاند. آواز پھر مٹھی ہوندی پئی جے. فرمائی اچھا لیکن اس کے باوجود کچھ اور جگہ بھی ہیں. رب نے بتایا ہے کہ میں کہاں ہوں، ایک کوئی میں سنا چڑھنا. فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. فرمایا انسان پریشان نہیں ہونا، سی تو تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہے. شہید زندہ ہے کہاں؟ رب کے پاس. رب کے جلوے کہاں ہے؟ ہر طرف، اور بالخصوص شاہ رگ سے بھی قریب. تو میں نے کہا جہاں جہاں رب کے جلوے ہیں اس کی عطا سے وہاں وہاں شہید بھی تو ہے نا. سانو کہندے ہو تسی جتھے جاندے ہو یا حسین کر دے ہو، او تے کربلا چ نے. میں کہا چپ کرو کلی بلا، تینوں مسئلے دا ہی نہیں پتا. تو کلی کربلا نہ ویکھ، تو ویکھ شہید نو رتبہ کہنے دیتا ہے کہ رب نے اپنے کول رکھیا. میں کہا پھر جتھے رب دے جلوے نے ہوتے شہید دے جلوے. اچھی بولو سبحان اللہ برابر. تو سانو ایتھے ہی باؤنڈ کری ہونا ہے، کو تگڑا ہو یار. اے قرآن مجید ہے بھائی. فرمایا شہید کہاں ہے؟ رب کے پاس ہے. تو جہاں جہاں اس کے جلوے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے یہاں ہے تو وہاں نہیں؟ بولو نا یار، بلکہ وہ تو یہاں ہے. اچھا اے جڑی شارہ گالی گل ہے، بھی میرا دل کردا میں گل سناواں تانوں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ بڑی سونی گل کی تھی. فرمایا رب نے جب اپنی بات کہی نا تو فرمایا ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہیں. اور جب محبوب کی بات کہی نا تو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ جو میرا نبی ہے نا یہ تمہاری جان سے قریب ہے. انف سے بمانا قلب لیا گیا، تو اڈے دل دے ویچے تو بھی نیڑے ہے. فرمایا کیا وجہ ہے؟ حبیب کی بات آئی تو دل کی بات کہی، اپنی بات آئی تو یہاں کی کہی. فرمایا دل ایک مکان ہے جس میں حبیب کے جلوے ہیں، یہ راستہ ہے. اللہ نے فرمایا حبیبہ تیرے تائیں اونیوں نو دینا جڑا تیرے لائق ہوئے گا. بولو اے سبحان اللہ. اپنی رحمتاں دے ڈیرے لائے نے بھئی جیڑا اے دے لائق ہوئے گا تو آئیں اندر جائے گا، اوڈا نہیں جے جا سکتا. پیر بھائی تو اڑی سبحان اللہ نہیں نکل دی پئی. تکڑا ہو کے بولنا میرا پتر ہے، ہوں والی ویکھی جانا کہ اچھی بھی بول سبحان اللہ. توجہ ہے کہ کوئی نہیں سارے حضرات دی؟ اے میں پیر بھائی نے تو آنکھیا بھی باقی بھی تکڑے ہو جاؤ. سمجھ آ رہی ہے میری گل دی؟ وہ لطف بھی آ رہا کہ کوئی نہیں آ رہا؟ اچھا فرمایا ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہیں. تو ظاہر سی بات ہے رب نے شہیدوں کو اپنے پاس رکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اتنا تو قریب وہ بھی ہوں گے نا. تو سانو دوریاں ہی دسی جانا ہے، جہاں کام کر اپنا. تینوں کدی کسے دسیا ہی کوئی نہیں. اب آ جاؤ. اچھا اے بھی لطف والی گل جے. شہید اینو مردہ نہیں کہنا، سوچنا بھی نہیں. شہید ہے کتے؟ اکھے اللہ دے کول ہے کی زندہ. اچھا یار اللہ دے کول کی کردا ہے؟ میں جے قرآن پڑھا تو پھر تو بولنا بنتا ہے نا. اے تسی جدوں دے دوڑیاں مائیاں تے سوراں تے بولن لگے ہو نا تاں ہی مولوی قرآن و حدیث پڑھنا چھڑ گئے جے. کیوں بھئی افتخار بھائی تہاڈا زیادہ تجربہ ہے تے ہر روز علماء نو پڑھاوندے نے نا. انہاں نو بھی بعد وچ احساس ہوندا ہے بس اوقات میں یار آیا تے 50,000 لے گیا لیکن گل کوئی نہیں سنائی نے. منہ تو بیٹھے نے پوچھ لو یہ بھی بات کہندے نے مولوی صاحب جے رب نے تیری گڈی چڑھائی دیتی تو کوئی گل تو سنایا کر. کوئی راگڑیاں تے سجا کھبا تے گھر ٹر جانا ہے. قرآن کا بھی کو فیضان ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب سنیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سور والوں کا مخالف ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سور کے ساتھ میلاد بھی بیان کیا جا سکتا ہے، تقریر بھی ہو سکتی ہے، محرم شریف بھی بیان ہو سکتا ہے، لیکن روایات صحیحہ و معتبرہ ہوں. پھر بیان کرو ہے میں جھوٹیاں گلاں فلانی انج ہو گیا فلانا انج ہو گیا لوکاں نے روان واسطے. اعلیٰ حضرت فرمایا اگر امام علی مقام کا کوئی ذکر پڑھے اور سنے اور اس کے دل میں غم نہ پیدا ہو، اس کا دل غمناک نہ ہو، اس کو درد نہ ہو، تو دل ہی نہیں ہے. دل ہی نہیں ہے. لیکن فرمایا اس غم کا بازاروں میں تماشا نہ بناؤ.
جھوٹیاں گلاں کر کے قوم نو روایا جائے، یہ حرام ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ رونے اور رلانے میں فرق ہے، رلانا حرام ہے، رونا چاہیے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا جن میں واقعہ یاد آوے وہ دل چ درد نہ ہوئے، وہ کو دل ہے پتھر دا ٹوٹا لئی پھر ٹھلے پہ گئے، سر ہلاؤنا گزارا کوئی نہیں جے ہونا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن سارے بازار تماشا نہ بناؤ، حسینیت کو بیان کرتے اتنا نہ روو۔ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، کئی تصنع اور بناوٹ کرتے ہیں، رلاتے ہیں قوم کو۔ اور میں کیا میں نے ایتھے پاپا جی خادم حسین رضوی دی گل بڑی چیتے ہوں دیجئے۔ آپ فرمایا کر دے سنا، ایک منٹ، آپ فرمایا کر دے سنا حسینیت انج نہ بیان کر بھی قوم کمزور ہو جائے، روا روا کے ہی مار چھڑنا ہے۔ حسینیت انج بیان کر بہن والا ایک ایک بندہ اتنا تکڑا ہو جائے، بس سچی مچی دا یزید آ جائے تو ٹھا کر کے سینے دے وچ وجی ہے۔ آواز مٹھی ہے، آواز اچھی نہیں ہوندی بے پروان۔ اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ ان کو سمجھ آئی ہے؟ تو سا کے سمجھ دیو بھی ساڑھے سینے ہے دل کوئی نہیں، ایتھے حسین دی محبت اور پیار اور غم کوئی نہیں۔ اسی صرف تماشا کدی نہیں بنایا، تماشا ہونا بزرگاں کا نہیں بنانا، ہونا ساڑھا نہیں بنن دیتا، اسی کیوں بنائیے؟ انہیں ساڑھا بڑے نہیں دیتا، خدا دی قسم اور سی ہونا دا نام لے کے ٹکر پہ کھانے ہیں۔ پھر انج دا بیان کرنا جی ہو جا حسین دی شان ہو بیان کر۔ ان کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ آنسو بہا پر مگر مت چھالے نہیں، بندے دے پتران آڑے بٹھے نہ بولو ہونا ہے۔ تصنع بناوٹ ڈرامے بازی یہ نہیں ہونے چاہیے، حقیقت ہونی چاہیے۔ آئیے ذرا میری بات کی طرف تاکہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دوستانی عزیز، شہید زندہ ہے، کہاں؟ عرب کی بارگاہ میں۔ کرتا کیا ہے؟ قرآن پڑھن لگے ہاں، تکڑے ہو کے سنیں آجے۔ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے اور اللہ کی بارگاہ سے رزق دیے جاتے ہیں، اللہ انہاں نو رزق دیندا ہے۔ اگر قرآن میں نہ ہو تو مجھے ٹوکو، اگر ہے تو پھر بولو۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے اور وہاں انہیں کیا دیا جاتا ہے؟ آ جاؤ، جنہیں رزق دیا جائے وہ کرتے کیا ہے؟ قرآن مجید دا پہلا سپارہ، سورہ بقرہ دا پہلا رکوع، اللہ نے ایمان والا دیا شانہ دسیاں۔ فرمایا یؤمنون بالغیب، ایمان والا ہوتا جڑا غیب تے ایمان رکھے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ایمان والے دی شان ہے بھی جے اللہ انہوں دنیا دا مال دے وے تے او پھر او تے قابو نہیں ہوندا، اللہ دی راہ چ وانڈدا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، عقیدہ دینے لگا ہوں، او وانڈدا ہے۔ او بھائی مومن دنیا میں جب اسے اللہ رزق دیتا ہے تو وہ بانٹتا ہے، حالانکہ دنیا میں ضرورت ہوتی ہے، یہ رکھ بھی لے تو ٹھیک ہے لیکن پھر بانٹتا ہے چونکہ ایمان والا ہے۔ شہید وہ ہوتا ہے جس کو مال اور رزق کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پھر بھی رزق دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماؤں ہے شہیدہ جدو تیرے بوئے تے کوئی آوے تے خالی نہ کلی دنیا۔ بولو ستی پئی میری قوم، بولو تے صحیح نہ یار۔ سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے؟ مطلب جے یار انہیں علماء بیٹھے نے، میں دسو شہید ہونے تو بعد انہوں رزق دی کو تھوڑ رہ جاندی ہے؟ انہیں کرنے کی ہے رزق، اللہ دندہ کیوں ہے؟ زندہ ایمان والے کو دے تو اس کی شان ہے کہ وہ بانٹتا ہے، جبکہ اسے ضرورت ہے، جنہوں ضرورت نہیں انہوں رزق کیوں دیتا ہے؟ وچ دا نکتہ ہے۔ فرمایا شہید تیرے دربار دے کوئی آوے منگے پھر چوڑی خالی نہ کلی ہو دی۔ ان کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے؟ کہتے ہیں تم حسین سے کیوں مانگتے ہو؟ میں کہا تم ہی سچا بھی تو انہوں نے کڑا دینے کوئی شاید، یہ دینی انہوں ہے جڑا عقیدہ ہوئے۔ بولو نا یار، پھر مانگا کر جو بھی مانگ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ دربار پہ جائے، نہ بھی جا سکے وہ توں دور ہیں، او تو تیرے نیڑے لینا۔ اس واسطے فرمایا شہید کو رزق دیا جاتا ہے۔ میں قرآن پہ پڑھنا یار، بل احیاء عند ربہم یرزقون، فرمایا وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اور رزق دینے کا مطلب کیا ہے؟ اور زندہ مومن نو دیو دیو بان چھڑ دا، حالانکہ لوڑ ہے جنہوں لوڑ ہی نہیں انہوں دیتا ہی ہے۔ اس واسطے کوئی آوے نا تو پھر چوڑیاں پار پار کے گلے آ جائے، تے جدو یہی مطلب ہے تو پھر منگے گا تو تینوں کوئی شے لبے گی، پھر مانگ لیا کرو وہاں پر۔
سمجھ آ رہی ہے؟ لو جی ہوں جی اگلی گل کرن لگیا نا جی اس تے میں مٹھیاں بولنا ہے میں ویکھاں گا کیڑا بندہ میارے سماعت داتا صاحب دے قدماں چ لئی بیٹھا لگ جاندا جے پتہ اے سارے جڑے ڈرامے بازی والی محبت کردے نا اللہ ہنے چٹا بٹا کھلن لگا جے میں کہ ہاں جی قرآن ہے بھائی اللہ نے فرمایا شہید اللہ کی بارگاہ میں اب وہاں زندہ ہے رزق دیا جاتا ہے پھر فرمایا فارحینا فرمایا وہ بڑا خوش ہے میں نے کہا شہید ہو کے خوش ہے تو حجت ہی مٹی جانا پانچ سات بندے ویکھی جاندے نے بھی اے کی ہویا ہے اوے عطار دے مرید بھی ایندے ہوندے نے تو بولیا کر ایک باری حضرت جی مسئلے نہیں تیرے حل ہو گئے یا اور کسی نام ہی لڑیا نہ کر قرآن پڑھیا کر واہ بھائی واہ یہ مسئلے سیکھنے نہیں تھے حال حضرت غلامہ کو سیکھ فرمایا فارحینا یہ پچھلے بھی ساڑھی کمپنی دے بندے ہو بولو تو صحیح نہ یار سمجھ آ رہی اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے جملے دا مول تا پاؤ نہ سرکار ہے وہ تو خوش ہیں کہ تو خیر ہر جملہ بار بار آکھنا ہو چاس نہیں رہی دی جو میں کہنا سی میں کہہ چکے ہیں جو سمجھ آگئے انہیں فارحینا وہ خوش ہیں بما آتاہم اللہ من فضلہی کیونکہ اللہ نے ان کو اپنا فضل جو عطا فرما دیا اس لیے خوش ہیں جناب اب بات سمجھ آئی ہے جناب یہ ہے شہید اور یہ ہے زندہ اور ہیں کہاں وہ بھی بتا چکا وہاں ہوتا کیا وہ بھی بتا چکا وہ وہاں خوش ہے یہ بھی بتا چکا اور اللہ نے انہیں فضل عطا فرمایا ہے ان شہیدوں کے بادشاہ کا نام حسین ہے جن کا ذکر کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں اور سنا جن وجہ تھی سمجھ نہیں آئی اے گل غور نہ سنیا جے سجے کھبے بیکھے جے کئی تکا سٹارٹ بھی ہوندے جے بلا لیا جے انہوں گرامی قدر حضرات کہتے ہیں واقعہ کربلا سمجھ نہیں ہوندہ میں کہ سن یزید نے پانی بند کی تھا آخیا ہو کیوں کی تھا سی بند کہندہ سی پیندے رہاں گے تے جیندے رہاں گے تے کہنا تے بند کی تھا کہ امام حسین تے کیوں آخے نہ پین گے تے نہ جین گے میں کہ اگر چشمے فلک نے بھی نظارہ بیکھیا وہ جنہیں پیندے رہے پی کے بھی مر گئے تے جنہیں نہیں سی پیتا لے دے تے چل کے پھر بھی قرآن پڑھ صوفی صاحب بولو ذرا تگڑے ہو کے سبحان اللہ پیار دینا اللہ آپ کو عزت بخشے جناب کسی نے کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے اینج حسین پاک دا ذکر سنو کھریاں سن کے بولو پتہ لگے حضور دی عاشق اینج بول دے اللہ کو خیر و برکت عطا فرمائے توجہ ہے میرے سنگیاں دی کہ کوئی نہیں یارا بولو تے صحیح نا گرامی قدر حضرات اللہ آپ کو عزت بخشے اللہ آپ کو عزت بخشے خوش رہیں آباد رہیں یہ دا مطلب گل کو ہوئی ہے بولو نا سرکار ہے لیکن ساڑھا پا جنی دیر تھے کیوں ٹی وی آڑا کیمرہ نہ ہوئے تا پا پیسے بھی نہیں نہ سڑ دے پھر ہے ایسی بات ہے ساری دنیا دیکھے تو تاں چاہ سا ہے نا لیکن آپ نے ادھر نہیں جانا میں آپ کو کہتا ہوں ذرا گل سنو گل ہے حسین جدو چوڑیاں پار چھڑے کمیاں رہی دیاں ہی کوئی نہیں ساڑھے کل کی سی میں اپنی بات بتاتا ہوں 2000 کل سیکل بھی اپنا کوئی نہیں سی خدا دی قسم انہوں مہینے 5 باری جہاز دے جھوٹے بھی لے لئی دینا کیا مسئلہ ہے خدا دی قسم سائیاں دا نام لیا تے کدی نہیں کسی نو ویکھیا میں لوکاں دے منہ ویکھ کے کدی بھی تقریر نہیں کیتی نہ انہاں دے کپڑے ویکھ کے کیتی ہے نہ انہاں دا علاقہ ویکھ کے کیتی ہے اسی جدوں بھی کیتی ہے مالکاں دا نوکر بن کے کوئی نہیں رہن دیتی اس واسطے طرح اس جملے کا ذرا دوبارہ لطف لیجیے جو میں نے کہا ہے جڑے پیندے رہ پی کے بھی مر گئے جڑے پیندے رہ پی کے بھی اور جس نے نہیں پیا تھا نیزے سے چڑھ کے پھر قرآن پڑھ رہا تاکہ بندو یہ فرق ہو جاتا ہے واضح ہو جاتا ہے اور یہاں پر یہ بھی سن امام علی مقام نے جب مکہ چھوڑا مدینہ چھوڑا نا تو 27 رجب تھی ٹھیک ہے اور جنگ کے لیے آپ نہیں نکلے تھے یہ بات ذہن نشین فرما لیں آپ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے آپ مدینہ اس لیے چھوڑا تھا تاکہ وہاں خون نہ بہے ٹھیک ہے آپ جب مکے گئے نا 27 رجب کو آپ نے مدینہ چھوڑا تھا 27 رجب نو نواسے دا سفر بھی ہے اس سے 27 رجب نو نانے دا سفر بھی ہے اسی اپنی گلاں بھی یاد نہیں نہ رکھ دینے تے اینج نہ سبحان اللہ ہوندی میرا آج دا سفر حضور نے کیڑی رات کیتا سی اس بات کو سمجھو نا
اب یہاں پر بھی امام حسین بھی اسی رات سفر کر رہے ہیں، تو انہوں پھر کوئی مماثلت سمجھ نہیں آئی. اگر مولانا پھر تینوں آئیے تو دس، میں کہ میں نے یہی سمجھ آئی ابھی وہ نبوت دی معراج ہے تے شہادت دی معراج ہے. مینوں آ سمجھ آئی ہے. بس امام علی مقام نے سفر جاری فرما چھڑے بھی اتنے مدینے لڑائی نہ ہوئے. آپ مکے چلے گئے، پونے 4 مہینے تقریباً ہوتے رہے. 8 ذوالحج نو آپ نے مکہ بھی چھڑ چھڑیا. ایک چمچے دی میں تقریر سن رہا سی، یزید دا چمچہ کہنے لگا امام حج تو کر لیتے. میں نے کہا حج تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے. امام حسین نے تو 5 حج پیدل کیتے سن. تجھے وہ نظر نہیں آئے؟ امام کی ذات پر تجھے اتنا اعتماد بھی نہیں ہے بھی آج اگر مکہ چھڑیا کو گالتے ہے نا. امام کی ذات پر اتنا تو اعتماد ہونا چاہیے نا بندے کو. تو یہ اتنا اعتماد نہیں ہے. میں کہا سانو بھی تیرے حلالی ہونے تے اعتماد کوئی نہیں ہے. تو امام تے اعتماد نہیں کر سکتا؟ ادھر سدھا ہو کے آتے نو امام احمد رضا دے غلام دسن. آپ نے پتہ ہے اس دن مکہ کیوں چھوڑا تھا؟ سن لو، کئی بندے پہلی مرتبہ سنو گے تو چاس پوری لینی جے. سمجھ آ رہی ہے؟ خاص لوگ کا مجمع ہے تے خاص ہی گلاں ہوندیاں پیاں جے. سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر سنیا جے. امام علی مقام اگر مدینے میں رہتے وہیں شہید ہو جاتے اور مکے میں رہتے وہیں شہید ہو جاتے تو آپ کا قاتل نہ مل سکتا. کیوں؟ اس کا تعین نہ ہوتا. جدو بندہ رش فوت ہو جائے نا، شہید ہو جائے یا ماریا جائے، وہ دا قاتل نہیں ملتا. زیادہ دور نہ جاؤ، آپ بے نظیر مری سی راول پنڈی دے اندر آج تک قاتل لبیا ہے؟ اگر رچ گولی ماری پتہ نہیں لبا ہی کوئی نہیں. حضرت عثمان غنی دے قاتلاں دا آج تک تعین نہیں ہویا. میں نہ دا مقابلہ نہیں کرا رہا کتنے بے نظیر تے کتنے ہو، صرف سمجھا رہا اسلامی تاریخ تے ظاہری تاریخ، پاکستانی تاریخ، مسئلہ سمجھا رہا. بندہ راشت ماریا جائے تے قاتل نہیں لبدا. امام حسین نے فرمایا شہید میں ہونا ہے، او نہ میرا قاتل ہی لک جاوے. فرمایا انج دا ننگا کراں گا قیامت ہی لوک نہیں سکے گا. اللہ کو خیر و برکت عطا فرمائے. کیوں بھائی وہ جنوں کو لطف آیا بولے تو صحیح نہ جا رہا ہے. انج دا ننگا کراں گا قیامت ہی نہیں لوک سکے گا. بڑے لوگوں نے کوشش کی تھی، یزید نو پھڑ لیا تو بڑھ گئے سمندر دے وچ بھی انہوں کسی طرح پاک کر لئیے. آپ بھی پلیت ہو گئے. او میرے جملے دا لطف لے لو بھائی نے. قسطنطنیہ، میں کہہ حدیث نہیں، اے قسطنطنیہ والے پاسے نہ جا چنگا رہے گا، نہیں تو نے آ جائے گا. غلط نہیں کہہ رہا. قسطنطنیہ ویسے قسطنطنیہ بھی پڑھا گیا ہے. میں کہا ماریا جائے گا یزید اس لشکر کوئی نہیں سی جس دے وچ تو اپنے ابو نوں کرنا چاہنا ہے. کوئی نہیں ہے سی. ڈرامے کر دیو جناب. اور پھر میں کہا چلو ایک گل چھوٹی جی مان لینے تیری. ایک میں فرض محال یزید اس لشکر دے وچ ہے سی. تو جنتی بنے کہندا حضور نے کہا ہے. تو میں کہا مردودہ تیرا تے عقیدہ علم غیب دا نہیں ہے، ایتھے مان گیا ہے. فرانسی ٹالے ایتھے مان گیا کو حیا نو ہاتھ مار. یزید نو جنت چ پاؤنا سی عقیدہ علم غیب دا مان گیا ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، انے نو کی دیسے تا او کی دیکھے. دیدہ ایک اور کا یہی ترجمہ بنتا ہے نا، انے نو کی دیسے تا او کی دیکھے. او سنگیو خدا واسطے مسئلہ سمجھن دی کوشش کرو. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی قربانی اتنی عظیم اور لوگ انہوں رنگ بدلنا چاہتے ہیں. آپ نے مکہ چھوڑیا، مدینہ چھوڑیا اس واسطے کو تھے لڑائی نہ اور جنگ دی تیاری نہیں سن. ورنہ مکے مدینے والے نے کہنا سی حسین پاک تسی ایتھے باؤ اسی جانی ہے تو یزید جانا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور آپ نے چھوڑا کیوں تھا؟ اس لیے کہ کہیں میرا قاتل لوک نہ جاوے. سمجھ آ گئی آپ حضرات؟ اور پھر اگلی بات بھی سننے والی ہے نا. یہ بس اوقات ہم مکروہ آوازیں سنتے. امام علی مقام کی اتنی بڑی عظیم قربانی ہے. توجہ میری طرف فرنٹ سیٹوں والے. اتنی عظیم قربانی اور بعض لوگ یہاں بھی بک بک کرتے ہیں. ہم دیکھتے رہتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہلو تسی نہیں سی مانتے ہوندے، ہوں تسی ماندے ہو یار ہیں جدے ہیں نے لوگ. لو جی تم حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہو. میں کہا بالکل. تو کہتے وہ اپنے بیٹے کی مشکل حل کرنے کے لیے کربلا میں تو نہیں جا سکے تو تیری لاہور تو کرن ہون گے. کیا جواب ہے اس کو بتاؤ؟ یہ جواب دوڑے ہمائیاں چ نہیں ہے. اعتراض کرنا لینے جی میں اعتراض کیتا ہے نا اس تو ڈبل جواب ہوئے تاں سواد آؤں ہے. ہمارے ہاں بس اوقات جواب بھی ہوں ہے
ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਬਾਗ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੂਦ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ 9 ਸੱਸ ਵਾਲੇ ਮਿਹਣੇ ਨੇ। हजरत जी ये जवाब नहीं, जवाब दे जवाब, क्योंकि इतराज करने वाले तो जमदे ही रहने ने। साडा हक बनदा ना, असीं मालकां दा दिफा करिए। उन्होंने सानू इन्नियां इज्जतां दित्तियां ते असीं दिफा भी नहीं कर सकते यार, है। कई बंदे इस तो भी नहीं जवाब दिंदे, नहीं नहीं एवें ना कुछ हो ना जावे। मैं कहा अल्लाह करके तैनूं इंज दा कुछ होवे, बोलण जोगा ही ना रवे। मालकां दा तू दिफा नहीं कर सकदा। सुनो आप इस बात का जवाब क्या है? मैं कहा ओए अपनी जबान बंद करके रख। वो कहता है करबला। मैं कहा यार मैनूं गल दस, इमाम हुसैन जदों पैदा होए सन ते नाल ही पता लग गया सी ना भी आपने शहीद होना है? आखे आहो। ये हजरत मौला अली नूं भी पता सी? आखे बिल्कुल पता सी, पैदा होंदे पता लग गया सी भी मेरे बेटे ने शहीद हो जाना है। मां तो बाद के किसी नूं प्यार नहीं हुंदा। सैयदा पाक रज़ी अल्लाह अन्हा आप नूं भी पता शहीद होना? आखे बिल्कुल। मैं क्या नबी पाक ने कभी दुआ की होवे भी या अल्लाह मुसीबत इन्हां तो टाल दे, इम्तिहान जिहड़ा टाल दे? आखे नहीं। मौला अली ने कभी सिफारिश? आखे नहीं। सैयदा पाक ने? आखे नहीं। तो मैं क्या जिन्हां नूं पता सी जदों उन्होंने दुआ नहीं कराई, तेरे ढिड च 1400 साल बाद दर्द क्यों? ये थक गए हो तो मैं अगले साल आ जावांगा, और ये भी वादा रहा अगले साल इन्हें टाइम भी नहीं देवांगा, क्योंकि टाइम पहलों दिते सन। जदों असल टाइम दिते सन, मैं करोना सी ना तो घर च टाइम दिते सन। मैं इहदे नाल जदों गल होई टाइम दे बैठा, मैं कहा कैंसल कर, आपां 3 जगह ते पहलों जाना है। जदों बाबू भाई नूं आखण आख्या हुण तो भावें पुट्ठा हो तो भावें सिद्धा हो, तैनूं आउणा पैणा है। पर इन्हां दी मुहब्बत सी ते यकीन करो, बाकी जिहड़ा कोल ही गया ना 25 मिनट आ मूँह दे बैठा जनाब, इन्नी नहीं तकरीर की बंदा नाल। मैं कहा यार जान छड़ दिओ, मैनूं पीर भाई भी राजी कर लैण। बहरहाल अल्लाह दी तौफीक दे विच है सी, उन्हें तौफीक खास दित्ती ते मैं तुहाडे सामने हाज़र बैठा। ये गल समझ आउंदी पई है ना, तो जरा तकड़े होके बोलो, फिर अगली गल समझा। गल बड़ी खास है, जज़ाकल्लाह। इस वास्ते मैं तुहाडी तवज्जो चाहता पां ताकि मसला समझ आ जाए। हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेरे खुदा नूं भी पता है, सैयदा पाक नूं भी पता है, मेरे करीम नबी नूं भी पता है, इमाम हुसैन नूं खुद पता है, किसे ने नहीं आखिया। समझ आ रही मेरी बात? हमारा सब गल तुहाडी ठीक है, समर साहब मसला की है? मैं कहूँ यही तेरे सामने खोलने लगा, हौसला का। देखो भाई ये सी इमाम अली मुकाम का इम्तिहान है, याद रखना है तुझे। समझ आई ना? जिन्ना वड्डा अल्लाह ओहदा देवे ना, और दुनिया का भी उसूल है, जिन्नी वड्डी सीट ओहदा होवे ना, उन्ना वड्डा इम्तिहान भी सख्त होता है। लेकिन जदी तैयारी होवे ना, और रिश्वतां देण वाले होर जे, तरले मारन वाले होर जे, उन्हां नूं पता हुंदा सी इंज लग जाना। ते जिन्हां नूं अपने आप ते मान होवे ना, वो कहंदे ने नहीं असीं कराउने आ तैयारी, सच्चा साडा बच्चा देवेगा इम्तिहान, तो फिर उस ओहदे ते फायज होवे। मेरे ख्याल गल खुली नहीं, मैं थोड़ी जी खोल देवां। साडे मुंडे दा इम्तिहान होवे ना 5वीं दा भी, ते आपां लभदे फिरदे हुंदे किहड़े स्कूल दे विच इम्तिहान होना है, क्योंकि पता है ना मेरे ते ही गया पता हुंदा है ना जी, है इन्हें कड़ लुआ देनी, नक लहा देनी आ। ਉਹ जी पता चलिया जनाब फलाने स्कूल दे विच, अच्छा उत्थे हुण सुपरीडेंट किहड़ा है? आखिर जी उत्थे ना साडे बाबू भाई ने सुपरीडेंट अद्धी राती इन्हां कोल आउंदा इशा तो बाद, है आके की हाल है तुहाडे जनाब? है ठीक है जी, किद्दां आए जी? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਤੇ ਹੈ ਸਮਝ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਹੋਣੇ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹ 33 ਨੰਬਰਾਂ ਜੋਗਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਮਝ ਲਗਾਇਆ ਨਾ? ਤਰਲੇ ਤੇ ਮਿੰਤਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬੂ ਭਾਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਗੇ ਯਾਰ ਪੜਾਇਆ ਸੀ, ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਰਖਾਈਆਂ, ਪਰ ਐਡਾ ਨਲਾਇਕ ਅਹਮਕ ਬੇਵਕੂਫ ਜਾਹਲਾ, ਇਹਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। मैं क्या मेरा जुमला सुनी सज्जे खब्बे वेख्या जे को हाथ थल्ले तो नहीं रखदा? मैं क्या इम्तिहान होवे ना साडे बच्चियां दा, ते जेदा बच्चा निकम्मा जाहिल अहमक बेवकूफ होवे, तैयारी ना होवे, ओ तर के करदा तरले मिन्नतां बई पास करा छड़िया जे। ओए जेड़ा दा बच्चा हुसैन वर्गा होवे ओ तरले नहीं करदे।
توجہ ہے سب رات کی بہت گوڈے چھڑ کے بہ تینوں کہہ رہے ہیں تکڑا ہو کے بہ واہ بھائی واہ تین تو ہنے نیند چڑی بیٹھی ہے پتر جڑی میں گل کیتی ہے نا لکھاں روپیاں بھی یہ مول نہیں پورا کر سکتی اپنے عقیدے تے لوگ چوٹا مار دینے اپنا عقیدہ مضبوط کر کے جاؤ میں کہا جی تیاری حضور کراؤن بوڑھیاں تے بٹھا کے ہائے ہائے وہ جی تیاری حضور کراؤن زبانہ چسا کے جی تیاری حضور کراؤن سجدے دے بیت ہوتے بٹھاؤن بھئی آج سجدہ کر لا کل اجدہ قریبی زمانہ ناز کر تو گلہ کرنا میرے نبی نے انج دی تیاری کرا کے کلیا پھر مگر کوئی نہیں جاندے پھر وہ کہندے نے اسی تیاری کرا کے کلیے تے امام علی بکا پاک نے بھی نیزے تے چڑھ کے جدو بولیا تے دس چھڑیا بھئی یہ سائیوں تسی تیاری کرائی ہے تے رزالٹ میں تھے دیتی جاتا ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے اس واسطے امام علی مقام کی شان سمجھنے کی کوشش کر اور بات چل پڑی ہے تو میں چاہتا ہوں یہ بات بتا دوں دوپہر میں آصف بھائی کے پاس تھا وہاں بھی میں نے سنائی مجھے یاد آ گیا ان کا چہرہ دیکھا تو مجھے وہ بات یاد آ گئی تو میں چاہتا ہوں آپ کو سنا دوں گل بڑی ٹوری جے جاگو تو سناواں آپ کو پتا ہے کہ کندھوں پر نبی پاک علیہ السلام بٹھا کے آپ سواری کروایا کرتے تھے لجپالوں کو اچھا میں تو ایک گل دساں ہے ویسے گل ہے بڑی سوادی جے ساڈے بچے ہون نا جی اسی گھر دے وچ بڑے ہی انہاں دے لاڈ پیار ویکھی دے نے جدو میں گھر میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے نا یقین کرو موڈیاں تے چڑھ دے زلفاں پھڑ لینیاں او بابا جی دے وال دیکھو تو انہوں نے پگڑی لینے دوڑ پینا لیکن جدو میں باہر جانا کدی بھی اپنے منڈے نے موڈیاں تے نہیں بٹھا سکیا کئی بندے پہنچ گیا تے کئی ہجے ایتھے ہی بیٹھے گھر دے اندر میں لاڈ پورے کر کے تصویراں بھی بنا لینا لیکن کدی فیس بک تے نہیں چڑھائیاں باہر نہیں انی جرت پئی صدقے میرے نبی تو جاواں باہر نکل دے سن دے تاؤ سے میں چک دے سن یار کتنے بیٹھے ہو ساڈا پیار کر دی چار دیواری دی اندر تک ہے نبی پاک نے باہر نکل کے دسیا حسین نہ پیار کرنا تے شرماؤنا نہیں کتنے بیٹھے ہو میرے سنگیو آپ اپنے مبارک کدھے تے بٹھا کے ٹور دے سن نکتہ سمجھ آیا کوئی نہیں آیا اگر آیا تو تھوڑا جا اگے ٹورے آ جائے یہ صرف یہ نہیں ہے تھوڑا جا چشم میں نظر دے وچ نا یہ منظر تلے آؤ جدو بھی تسی اپنا بچہ چک دے ہو نا تے بچہ ہمیشہ سر پھڑ کے بیٹھتا ہے تے تسی بھی بالکل لاپرواہ نہیں جے ہوندے ہاں او دیاں لتاں ایتھوں پھڑنیاں پیندیاں نے بھی یار کتے ڈیگ نہ پوے میں جڑی گل کر رہا ہوں فرماؤ میرے نال ٹرو سرکار ہے گل بڑی ڈونگی جے سمجھ آ رہی ہے میری بات دی گرامی قدر حضرات میرے حبیب کریم علیہ السلام نے جدوں لجپال امام حسن اور حسین نو بٹھایا ہو گیا تو یقینی سی بات ہے میرے نبی تے اپنا سر اقدس ننگا رکھ دینی ایتھے ہونا امامہ تے لجپالا نے امامہ ہی پھڑیا ہونا نا یہ ہو سکتا کئی نمی گل پہلی باری سن دے پہ ہونے جے لطف آوے نا تے چس ہونی چاہیے وجد آ جائے تے نبی پاک بھی چھڑتے نہیں دیتا ہونا اے تو لتا پھڑیاں ہونیاں بھی کتے حسین پاک ڈگ نہ پوے ہوں اتنے نکتہ سنے آجے یہ تسی صرف یہ نہ سمجھو کہ پیار لاڑدا ہے کہ ظاہر ہو رہا ہے اپنے موڈیاں تے چکے تے ٹور پہ نہ مینوں جو سمجھ آئی ہے اس طالب علم نو مینوں لگدا ہے نانا نواسا دیاں کوئی گلاں بھی ہوندیاں پیاں سن یہ کوئی آپس دے وچ عہد و پیمان دے پے سن اکھے اتاری صاحب پھر اوکے سن میں کہ جو مینوں سمجھ آئی میں دس چھڑنا یہ تینوں سمجھ آئے تے پھر چس بنائی اگے کیویں میں کہ امام حسین نے جدو امامہ پھڑیا نا گویا مینوں لگدا ہے امام حسین نے آکھنا بھی یا رسول اللہ نانا جان جے موڈیاں تے بٹھا کے اینی بلندی دیتی جے نا تے میں پھر تہاڈی دستار نو تھلے نہیں آن دیاں گا مینوں داغدار نہیں ہون دیاں گا تے پھر میرے نبی نے بھی ایتھوں پنڑیاں پھڑ کے دسیا ہونا حسین ٹینشن نہ لئی اوئے اسی بھی تینوں میرے ڈولر نہیں دینا صدقے جاواں جڑے محبت دا اظہار پہ کر دے ہو ٹھیک رہیے جی اللہ آپ کو عزت بخشے کو گل سمجھ آئی سونے ہو کوئی نہیں مینوں لگدا ہے کہ آ گلاں ہوندیاں پیاں سن کہ وہ فرمایا پھر نبی پاک نے اپنا وعدہ پورا کیتا ہے حسین پاک نہیں ڈولے خدا دی قسم نیزے تے بھی نہیں ڈولے سمجھ آ رہی میری بات دی
इत्थे बस औकात लोकी जिहड़े ना कि अली असगर को उठा लिया तो पानी इस गल ते घंटा घंटा रोंदे जे इन्हां दे असीं मुखालफ हां अगे किताबां च लिखिया मैं कहा मैं तेरी किताब नूं की करा इधर आ किदां मैं कहा जिस हुसैन ने रब कोलों पानी नहीं मंगया यजीदियां कोलों मंगेगा ओए आजा के बोलो सुनिया इनू अज तक मसला ही किसी नहीं दसिया और दसो रब को मंगया पानी कमाल है जनाब यजीदियां को मंगणगे और मजबूर भी ना समझे ओए हजरत उमर पाक खत लिख देन दरिया नू लो यार ते दरिया गल सुनदा भी है ते सीधा होके चलदा है वाह भाई वाह जी हजरत उमर दी नहीं पहुंचा ते हुसैन दी कोई नहीं है ओ यारा थको ना वाह भाई वाह समझ ही कोई नहीं है ना लातियां दी शान क्या है भाई हुण तेरा मजमा ढिला हो गया गल तो मैं बड़ी सुनानी सी अगे भी चुप कर गया ना यार इंज तो ना करो सुनियो गिरामी कदर हज़रात खुदा वास्ते ना हस्तियां दी शान समझण दी कोशिश करो वाह भाई वाह ये तो इंशाअल्लाह साल भर जे चेते ना रवे तो गल होई ना मेरे अजीजो इमाम अली मुकाम दी शान नूं समझण दी कोशिश करो आखिरी हदीस शरीफ सुना के मैं तुहाडे कोल इजाजत मंगांगा आखिरी हदीस शरीफ लेकिन सुन लो चस आ जावे तां भी ठीक है ना आवे तां भी ठीक है लेकिन यकीन है इंशाअल्लाह तुहानू लुत्फ आएगा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लन व फी रिवायत इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लन फरमा दो भारी चीज़ां मैं तुहाडे विच छड्ड के जा रहा लव इन तमस्सकतुम लन तदिल्लू अगर तुसीं इन्हां नूं काबू करके फड़ लिया तो कदी गुमराह हो सकदे मेरे नबी ने फरमाया छड़े किहड़ियां किहड़ियां फरमा किताबुल्लाह व अहलु बैती इतरती एक कुरान है एक मेरी अहले बैत है ऐसे किसी दी नबदरा ना फड़क जावे ठीक है ना कुरान और अहले बैत सहाबा का तो नाम नहीं तो तुम फिर सहाबा क्यों करते रहोगे चौपट छौड़िया चौकर खिंगर दा रोड़ा गल्लां करदा सा नहीं लैंदा कटी पतंग तू गल्लां करना नबी पाक दे रहे थे क़यामत तक के लिए हक का रास्ता हुजूर को पता था कि जब मैं पर्दा कर जाऊंगा सियाबियत का सिलसिला बंद हो जाएगा क्योंकि सियाबी ना पैसे नाल बनदा ना ओहदे नाल बनदा ना बड़े घर जम्मण नाल बनदा है सियाबी हुजूर की निगाह सोहबत से बनता है तो पता था ना कि जब मैं पर्दा कर जाऊंगा तो सियाबी तशरीफ ले जाएंगे समझ आई ना तो फरमाया कि क़यामत तक के लिए कुरान भी चलेगा मेरी हाल भी चलेगी तवज्जो मेरी तरफ तो नबी पाक ने फरमाया क़यामत तक के लिए सच्चा होगा वो जिसके पास कुरान भी हो अहले बैत भी हो मैं क्या मैं सीना चौड़ा करके दाता साहब के ग्राउंड में खड़े करके गल करना कई बंदे ऐसे ने अहले बैत है कुरान नहीं देखता होते कई ऐसे ने कुरान पढ़ाउंदे ने मिस्र दे कारी साहब ने हुसैन दी महफिल नहीं करदे ओ एक सुन्नी मां दा बच्चा है एदे एक काद दे अंदर दामन कुरान दा है दूसरे पासे दामन अहले बैत है बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह को इज्जत बख्शे जिन्हों समझ आइए सोने बोलो तो सही ना सही समझ आ रही मेरी बात की समझो तो सही हुजूर की हाल क्या है यार ये क़यामत तक के लिए नुस्खा तजवीज़ किया जा रहा है मैं क्या तुहाडे कोलों भी पूरा नहीं निकलना है निकलिया तो साडे कोल ही निकलना है हजे कहंदा सानू सानू ना हजे नहीं चानन होया मैं तेरे अब्बे नू भी होएगा तैनू किदां नहीं होएगा दादे बंदे हो दिल दिमाग खोल के बैठ हुजूर ने फरमाया दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा कीमती नहीं कहा क्या कहा है नहीं कहा कीमती क्यों नहीं कहा भारी क्यों कहा है कीमती इसलिए नहीं कहा पहली तो गल है भाई इन्हां दी कीमत कोई ला सकता ही नहीं पता नहीं समझ आई है कि कोई नहीं ना कोई कुरान दा मुल ला सकता ही ना कोई लजपाल दा मुल ला सकता वरना यजीद ने खरीद लेना सी बड़ा कोई सी ओदे कोल फरमाया जा आप पर नहीं तवज्जो फरमाई नहीं तवज्जो फरमाई और दूसरी बात है बस औकात चीज़ बड़ी कीमती होती लेकिन भारी नहीं होती तो माड़ा मोटा भार भी होना चाहिए वो भाई बाकी वो कितना कीमती भी होती तो भारी नहीं होती की मैं क्या जिदा 5000 का नोट होंगे कीमती बड़ा है वही 10 रुपये का वजन तो वही 5000 रुपये का वजन झटकी जी मिसाल दी थी समझ ते आवे ना तवज्जो मेरी तरफ फरमा सकते हैं आप हज़रात
بولو سبحان اللہ. ادھر میری طرف دیکھیے بھائی, توجہ طلب گل آ گئی. ان کا وزن ہے, ان کو وزنی کا ہے. تو ذہن میں سوال آتا ہے یار ایڈے بھی تو وزنی نہیں نا, قرآن بھی چوک کے ادھر ادھر کیتا جا سکتا ہے. پریشان بیٹھے ہو, لیکن جب تمہیں سمجھ آنی ہے پھر تسی جناب وجہ تے جا جانا ہے. اتنا بھی تو وزنی نہیں نا, یہاں سے قرآن مجید کو اٹھا کے یہاں کسی گھر میں مسجد میں لے جایا جا سکتا ہے. میں نے کہا بالکل. کہتے حضور نے تو فرمایا بھاری. میں کہا کھلو تو صحیح, وہ بھی دس لینے تو ماڑا موٹا تو ہے نا. ہاں بالکل اتنا تو بھار ہے. میں کہا تینوں اصلی بھار بھی دسنا وہ ہے کیڑا. کہ اہل بیت کے بارے میں فرمایا بڑی وزنی. اہل بیت اگر ایک فرد کو مراد لیا جائے, امام حسین لا لو تو چکیا جا سکتا ہے نا. ایک چکے ہیں وہی تو ہے نا, انسان کا کتنا وزن ہوتا ہے. میں کہا تو صرف ظاہر ویکھن دیا, حضور نے باطن فرمائے. کیوں پتہ قرآن بھاری کیوں آکھیا ہے؟ میں تمہیں ایک مثال دیواں یار. اے مکان دی نا تقریباً کوئی 70 سیڑھیاں چڑھنیاں پیندیاں نے. میں اتھے ساہ لے کے پھر اگے آیا. اب ایتھے ہو. اچھا ہوں جو میں آکھاں بھی بابو بھائی گل یہ بھی مکان نہ آپ کتے روڈ تے لے جائیے, تینوں مکان نو کھلا کرتے آ بندے اج 1000 2000 آیا ہے تے اج آپاں نوں تکا لا کے لے جانے ہیں. یہ مکان آپاں لے جاواں گے؟ کہندا نہیں جانا یار بہت بھار آیا. بھاری شے نو بدلنا اوکھا ہے. کئیاں نوں سمجھ آ گئی, 5-7 نوں باقی بیٹھے نے. فرمایا قرآن بھی بھاری ہے تے اہل بیت بھی بھاری ہے. ظاہر نہ دیکھی باطن. فرمایا قرآن ایڈا بھاری ساری دنیا رل جائے ایک لفظ نہیں بدلیا جا سکتا. اگلے جملے تے ہاتھ نہیں تلے ہونا چاہیے. فرمایا حسین بھی ایڈا بھاری ہے, یزید نے دل لا لیا پر حسین دا ارادہ نہیں بدل سکیا. بولو اے سبحان اللہ. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. جیتے رہی, اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. اے جے مطلب نبی پاک دی آل دی شان سمجھن دی کوشش کرو. اے حدیث میں تانوں سنا, اور فرمایا انہوں مضبوطی نال تھام کے رکھو. تے فرمایا تسی کدی نہیں گمراہ ہو سکتے. اور فرمایا لن یفترقا علی الحوض حتی یردا علی الحوض. فرمایا ایک کدی بھی جدا نہیں ہون گے اللہ کے حوض کوثر تے کٹھے آن گے. قرآن بھی آئے گا اہل بیت دے نال, تے اہل بیت آئے گی قرآن دے نال. تے یہ محبت کرنا ہے نا, اے پیڑ دے وچ قرآن بھی تیرے کول ہوے, اہل بیت بھی ہوے, چستاں ہوندی ہے. اہل بیت ہوے قرآن نہ ہوے تاں وی تو فارغ ہے, قرآن ہوے حسین نہ ہوے تاں وی تو فارغ ہے. تے سنی میں تینوں ایڈوانس مبارک دتی جانا, تیرے کول ہر شے ہے. بس انہاں پاکاں دے نال محبت کر, امام علی مقام دے نال محبت کرو. محبت کلی محبت نہیں, عشق کرو. اللہ تعالیٰ سانو سارے نے امام علی مقام دی محبت مرنا جینا نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.